فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جنگی معاملہ پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ سچے ہوتے اللہ کے سامنے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، بہتر تھا ان کے لیے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم سے توقع ہے، اِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم حکمران بنے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد مچاؤ ملک میں، وتقطعوا ارحامکم، وہ کاٹ کے رکھو رشتے ناتے۔ کہتے ہیں بعض ظالم حکمران اس طرح ہوئے ہیں۔ روح المانی میں یزید پر یہاں بڑا لعن طعن ہے اور بہت ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ یزید کا دور یقیناً قابل اعتراض دور ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں پدری لغزش ہو گئی ہے۔ بیٹے کے سب حالات باپ کو معلوم نہیں ہوتے، اور بیٹا باپ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے، وہ جانتا ہے سب داؤ پیچ۔ باپ پر شام اور دمشق کا بادشاہ، اول الملوک، اتنی مصروفیات کے ساتھ بیٹے کی طرف توجہ پوری نہیں ہوتی۔ ابن خلدون کا مقدمہ صفحہ 61، 62، 63 اسی بارے میں۔ بعض لوگ یزید کی ناحق حمایت کرنے پر اتر آئے، حقیقت یہ ہے کہ ان سے بھی لغزش ہو رہی ہے۔ یزید کے متعلق ایک گروہ لعنت کا قائل ہے، ان میں احمد ابن حنبل بھی ہے، اور مشہور زمانہ عالم تفتزانی بھی ہے۔ جمہور علماء حنفیہ اور اہل سنت متعین فرد پر لعنت کے قائل نہیں ہے جب تک اس کا خاتمہ بالکفر متیقن نہ ہو۔ مولانا رشید احمد گنگوئی سے جب فتاوی رشیدیہ میں پوچھا گیا تو فرمایا یزید پر لعنت نہ کرنے میں احتیاط۔ اور غزالی نے احیاء میں ممانعت نقل کی۔ باقی یزید کو ظالم ماننا یا جائر ماننا یا اس کے لیے قبیح کلمہ کہنا، یہ اہل حق سے ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان بزرگوں سے یزید کے لیے پلید کا لفظ صادر ہے۔ چکوال کے مشہور بزرگ عالم، وکیل صحابہ، قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے اس پر یکے بعد دیگرے کتابیں لکھی۔ آخری تفصیلی کتاب کراچی کے خارجی فتنے کا تعاقب، اس میں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شعبہ تخصص دعوت و ارشاد کے استاذ مولانا اسحاق سندیلوی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اسحاق سندیلوی کا نظریہ جمہور دیوبند کے خلاف تھا، اور وہ یزید کا دفاع کرتا تھا۔ استاد بنوری کی زندگی میں تو ان کو اس قسم کا موقع نہیں ملا تھا، یا حضرت صاحب جابر زورور عالم تھے، خوفزدہ رہتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر وہ اس طرح باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس پر مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بینات میں تبصرہ کیا، اس کے نتیجے میں مولانا اسحاق نے بنوری ٹاؤن سے استعفا لیا۔ مولانا اسحاق صاحب سندیلوی مرحوم لکھنؤ وغیرہ میں شیخ الحدیث رہے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی
اس کا نام ہے حیات بینات. یہ حیات بینات ہے، مجھے بھی بھیجی تھی، میں نے پڑھی، وہ خاص جگہ نکالی جو ان کی خاص جگہ تھی نا. تو بنوری ٹاؤن کے کتب خانے میں ملاقات ہوئی، مجھ سے کہا میری کتاب پڑھی؟ میں نے کہا پڑھ لی. کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا 100% غلط ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے یزید کو غلط کہنے والوں کو غلط کہا ہے، یہ آپ کا تشدد ہے. تو مجھے کہا بیٹھ جائے، میں نے کہا بیٹھتے ہیں. کہنے لگے اصل میں مولانا انور شاہ سے بہت بڑے محدث تھے اور حافظ ابن حجر بھی بہت بڑے محدث تھے، مگر یہ لوگ تاریخ نہیں جانتے تھے. میں نے کہا آپ سے تو زیادہ جانتے ہو. کہنے لگے نہیں، بس چیزیں تھی نہیں اس وقت، شاید حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ نہیں تھا، اس لیے ان بزرگوں پر یزید کا حال واضح نہیں ہوا. خدا کا کرنا یہ تھا. میں نے کہا یہ البدایہ والنہایہ جو سامنے 14 جلدیں لگی ہے، ان کا ہاں. میں نے کہا اس میں یزید کی حمایت ہے؟ اور انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا فیصلہ ہوگا نا اس پر، انکار نہیں کریں گے. میں اٹھا، 8ویں جلد نکالی اور اس میں یزید پر طویل کلام ہے. تو ایک جگہ میں نے یہ نکال کے پڑھنے لگا کہ وہ کہتے ہیں روئے زمین پر حضرت حسین کی عزت محبت مسلمہ تھی، ولیکن الدولۃ الیزیدیہ تناولو، لیکن یزیدی حکومت پریشان کر رہے. میں نے یہ دیکھا یزیدی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت کو تنگ کر رہی تھی. اور جب بالکل بحث ختم ہو رہی ہے تو حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر حملے کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ اب مکہ پر حملہ کرے. فحال اللہ بینہ وبین ما یشتہون وقسمہ کما قسم الجبابرہ والفراعین قبلہ. اس پر اختتام ہے عبارت. میں نے کہا وہ تو فرعون کہہ رہا ہے. انور شاہ صاحب اور ابن حجر نے البدایہ نہیں دیکھا تھا، وہ ابن کثیر جتنی تاریخ خود جانتے تھے پورے نقد و صداقت کے ساتھ. میں نے کہا آپ مانتے ہیں کہ یزید فرعون اپنے زمانے کا؟ تو اس کو پڑھنے لگے. میں نے کہا آپ تسلی سے پڑھ لیں تاکہ آئندہ نہ کہے کہ ابن حجر اور انور شاہ صاحب سے آپ تاریخ زیادہ جانتے. آپ تو زرولی کے برابر بھی نہیں جانتے. الحمدللہ.